تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ بعد از تلاوت میرے انتہائی قابل قدر معزز و محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، ماہ شعبان المکرم کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ آج کی گفتگو اس غزوہ کے عنوان سے ہے کہ جو 3 ہجری کے اندر پیش آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوا، اور غزوہ بدر کے اندر عالم کفر کے اوپر ایسی ضرب لگائی عالم اسلام نے، حضور کے جانثاروں نے، کہ وہ ضرب شاید کفر آج تک نہیں بھول سکا۔ ایک طرف 313 اور ساز و سامان کے بغیر، افراد میں کمی، ساز و سامان حرب، جنگی سامان کے اندر کمی کے باوجود، دوسری طرف جو پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے اور 1000 کی تعداد میں تھے، اور سامان حرب، جنگی سامان کے ساتھ پوری طرح لیس ہو کے آئے تھے، اس کے باوجود کائنات نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے فتح 313 کو عطا فرمائی، اور ذلت امیز کفر کو شکست ملی۔ بڑے بڑے سرداران، بڑے نامی گرامی، بڑے پہلوان ٹائپ کے لوگ، اپنے آپ کو بہت بڑا سردار سمجھنے والے لوگ، جتنے بڑے نام تھے، ابو جہل جیسا بدبخت بھی، اور عتبہ شیبہ جیسا، ولید جیسا، اور امیہ بن خلف جیسا، بڑے بڑے نام جو تھے وہ سارے کے سارے بدر کے اندر مارے گئے۔ 70 افراد مارے گئے، اور سردار ٹائپ کے لوگ۔ لیکن کفر جو ہے اس شکست کو، اس ذلت کو بھول نہیں سکا۔ واپس آ گئے وہ لوگ مکہ میں۔ اب ان کے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی کہ ہمارے سارے بڑے نام مارے گئے، اتنی شکست، اتنی ذلت، اتنی بے عزتی۔ تو اس دوران ابو سفیان اور خالد بن ولید، چونکہ ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، وہ کفر میں ہی تھے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، جو بعد میں وہ بھی اسلام قبول کر کے مسلمان ہوا، لیکن اس وقت تک ابھی ادھر ہی تھا۔ امیہ چونکہ مارا گیا تھا، اس کا بیٹا صفوان، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اس وقت جو ابھی ادھر ہی تھا۔ اور اس طرح چونکہ حضرت ابو سفیان کی بیوی ہندہ، اس کا باپ بھی چونکہ مارا گیا تھا، جبیر بن مطعم کا چچا مارا گیا تھا۔ اب یہ سارے لوگ ابو سفیان کے پاس جمع ہوئے کہ ہمیں اس وقت تک سکون نہیں جب تک کہ ہم بدلہ نہ لیں، انتقام نہ لیں، اور اس کے لیے ہم پوری تیاری کریں گے۔ ان کا آپس میں اجلاس ہوا، طے یہ ہوا کہ پھر تیاری اس طرح کریں کہ پورا 1 سال جتنی ہم تجارت کریں گے اس کا منافع ہم خود نہیں وصول کریں گے، اس کے لیے اس منافع سے ہم سامان جنگ لیں گے، سامان حرب خرید کریں گے اور جمع کریں گے۔ یہ بات طے ہو گئی، 1 سال گزر گیا۔ اب یہ انتقام کی آگ میں بھڑکتے رہے۔ 3 ہجری آ گیا، 5 شوال کو یہ کفر کا قافلہ چل پڑا، تقریباً 3000 پلس لوگوں کے ساتھ۔
یعنی یہ میں آپ کو پس منظر بتا رہا ہوں کہ غزوہ احد ہوا کیوں۔ 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہے اور 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہے۔ جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں مدینہ شریف میں، مسجد نبوی شریف کے سامنے آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ جبل احد نظر آتا ہے۔ جبل احد کے بالکل پہلو میں ایک میدان ہے ابھی بھی، جہاں پہ حضرت امیر حمزہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو چچا ہیں ان کی قبر شریف، ان کا مزار شریف ابھی بھی ہے، زیارت کرنے کے لیے نظر آتا ہے۔ تو احد پہاڑ کے بالکل پہلو میں وہ میدان ہے جہاں پہ یہ غزوہ احد ہوا، سمجھ رہے ہیں۔ اب مکہ سے وہ لوگ نکلے اپنے پورے قافلے کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ۔ 5 شوال کو ادھر مدینہ شریف میں خبر پہنچی کہ کفر نے ایک مرتبہ پھر للکارا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اصحاب کو بلایا اور ان کے ساتھ مشاورت کی کہ اب اس کا جواب کیسے دیں۔ وہ اپنی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں پوری، تو آپس میں جب مشورہ طے ہوا تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی اسلام کو للکارے اور اسلام دب جائے، مسلمان کو للکارے، اور خاص طور پہ وہ ماحول جہاں سالار انبیاء بھی موجود ہو، سالار قافلہ بھی موجود ہو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معیت اور قربت اور رہنمائی یہ بھی موجود ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے ان کے ایمان کمزور ہوتے؟ وہ تو 313,000 کے ساتھ ٹکرا گئے تھے، تو اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ اسلام کے ماننے والے دب جائیں یا رک جائیں یا چھپ جائیں؟ جب کفر نے للکارا تو ادھر مشاورت ہوئی، فیصلہ یہ ہوا کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ اصحاب جمع ہونا شروع ہو گئے، اور ادھر جذبہ جہاد اس حد تک تھا کہ جب یہ قافلہ ترتیب دیا جا رہا تھا تو جوق در جوق لوگ آئے، حتیٰ کہ روایات میں ملتا ہے ایک خاتون اپنا معصوم بچہ اٹھا کے لے آئی، اور اس نے آگے عرض کی حضور میری طرف سے یہ بچہ قبول کر لیں۔ فرمایا خاتون یہ بچہ معصوم ہے، نہ یہ تلوار چلانے کے قابل ہے، نہ گھوڑ سواری کرنے کے قابل ہے، نہ کوئی نیزہ چلا سکتا ہے، نہ تیر چلا سکتا ہے، نہ پانی پلا سکتا ہے، کیا کام آئے گا یہ؟ تو اس خاتون نے جو تاریخی جملے کہے وہ بڑے معنی خیز ہیں، اور جذبہ جہاد دیکھیے کتنا تھا۔ اس خاتون نے کہا آقا مجھے بھی معلوم ہے یہ معصوم ہے، یہ تو ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، نہ یہ لڑائی کر سکتا ہے، نہ یہ مقابلہ کر سکتا ہے، نہ یہ دفاع کر سکتا ہے، نہ یہ تلوار، نہ نیزہ، نہ تیر، نہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا پیغام پہنچا، اب میں نے اپنے دامن میں دیکھا، میرے دامن میں آپ کو دینے کے لیے ہے کیا؟ آقا میں بیوہ ہوں، میرا شوہر فوت ہو چکا ہے، میرے باپ کا بھی انتقال ہو چکا ہے، بھائی میرا ہے نہیں، اب میں پریشان تھی، آقا آپ نے اسلام کے لیے مانگا ہے تو میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، نہ شوہر تھا جس کو میں بھیج دیتی، نہ جوان کو بیٹا تھا جس کو میں بھیج دیتی، نہ کوئی بھائی تھا، باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، آقا اسلام کی راہ میں دینے کے لیے میرے پاس کچھ اور نہیں، اور تو نہیں تھا، میرے دامن میں یہی ایک بچہ تھا، یہی ایک بچہ تھا، اس کو لے کے آ گئی ہوں، آقا اس کو قبول کر لیں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے یہ کوئی کام نہیں کر سکتا، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ جب آپ کوئی مجاہد میدان میں اتارتے ہیں، میدان میں بھیجتے ہیں، تو اس کے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز حملہ کرنے کے لیے اور ایک چیز حملہ روکنے کے لیے۔ آقا ہر مجاہد کو آپ تلوار بھی دیتے ہیں اور ڈھال بھی دیتے ہیں، تلوار بھی دیتے ہیں اور ڈھال بھی دیتے ہیں، دائیں ہاتھ میں تلوار تو بائیں ہاتھ میں ڈھال، دائیں ہاتھ سے وہ حملہ کرتا ہے، بائیں ہاتھ سے وہ دفاع کرتا ہے۔ آقا
یہ بچہ ڈھال کے طور پر کسی مجاہد کو دے دینا، تاکہ دشمن کا حملہ ہو تو تلوار اس پہ آ کے رکے، آپ کا مجاہد ڈھال کے طور پہ اس کو استعمال کر سکے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا بی بی تیرا جذبہ سلامت رہے، اللہ نے تمہیں جہاد کا ثواب ادھر ہی عطا کر دیا ہے، اس معصوم کو لے جاؤ، آپ کا جذبہ سلامت رہے۔ اور اگر ماؤں کا یہ جذبہ ہو، جذبہ جہاد اس حد تک ہو، تو وہ دین کبھی کمزور نہیں ہو سکتا، کبھی شکست نہیں کھا سکتا۔ بہرحال قافلہ ترتیب ہوا اور تقریباً 1000 لوگ تیار ہو گئے۔ کتنے؟ 1000 لوگ تیار ہو گئے۔ ادھر یہ قافلہ نکلا، ادھر مکہ سے وہ لوگ آ رہے تھے، تو یہ آمنا سامنا ہوا میدان احد کے اندر۔ میدان احد کے ایک سائڈ پہ یہ مجاہدین جا ٹھہرے اور دوسری سائڈ پہ کفر آ ٹھہرا، مشرکین آ ٹھہرے۔ لیکن یہاں جو ایک بات بڑی اہم ہے، اس غزوہ کے اندر کچھ واقعات ایسے تاریخی ہوئے جو کبھی بھلائے نہیں جا سکتے، بڑے اہم۔ یہاں کچھ چہرے بے نقاب بھی ہوئے۔ میدان احد لگ چکا ہے، مجاہدین میدان میں اتر چکے ہیں، ادھر 3000 کی تعداد میں مشرکین کافر بھی آ چکے ہیں، پورے ساز و سامان حرب کے ساتھ آ چکے ہیں۔ این لڑائی کے وقت میں منافق ہمیشہ منافق ہوتا ہے، منافق ہمیشہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، اور منافق ہمیشہ ضرب لگانے کی ٹو میں ہوتا ہے، تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی کمزور موقع ملے، کوئی ایسا داؤ چلے تو میں اپنا کام کروں۔ این لڑائی کے وقت وہ بدبخت جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا، بظاہر وہ داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، بظاہر اس نے امامہ بھی باندھا ہوا تھا، لیکن تھا منافق، اور منافقین میں سر فہرست اس کا نام آتا ہے۔ وہ کون ہے؟ عبداللہ ابن ابی۔ این لڑائی کے وقت اس نے اپنے ساتھی جو اس کے ہم خیال تھے ان کو علیحدہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ادھر 300 کی تعداد، 3000 کی تعداد ہے، ادھر ہم 1000 ہیں، بھلا کو مقابلہ بنتا ہے؟ آپ نے جان بوجھ کے مرنے کے لیے ادھر ٹھہرنا ہے، جان بوجھ کے اپنے آپ کو موت کے منہ میں دینا ہے؟ تو یہاں آپ کٹ مرو گے، لہٰذا بہتر ہے کہ یہاں سے ہم پلٹ جائیں۔ این لڑائی کے وقت اس بدبخت نے 300 لوگوں کو علیحدہ کر لیا۔ کتنے لوگوں کو؟ آئے کتنے تھے؟ 1000۔ ادھر مخالفین کتنے تھے؟ 3000۔ تو 1000 لوگ آئے تھے، اور اس بدبخت نے، منافق نے 300 لوگوں کو عین موقع کے اوپر الگ کیا اور ان کو اپنا ہم خیال بنا کے وہاں سے واپس لے گیا۔ پیچھے کتنے رہ گئے؟ 300 نکل گیا، تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 700 رہ گئے۔ اب ادھر 3000 کا لشکر ہے، ادھر 700 لوگ ہیں، لیکن جہاں ایمان مضبوط ہوتا ہے وہاں چیزیں نہیں دیکھی جاتی، وہاں افراد نہیں دیکھے جاتے، وہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی۔ 700 لوگوں کے ساتھ بھی ان کے ایمان سلامت اور مضبوط رہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کی، آقا ہم زیادہ زیادہ کیا ہوگے، کٹ جائیں گے، ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن آقا آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، آپ کے اوپر ہماری جان بھی نشاور ہے، آقا ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ سے غداری نہیں کر سکتے، بے وفائی نہیں کر سکتے، پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ تو 700 لوگ میدان میں کھڑے رہے، اور پھر لڑائی کا وقت شروع ہوا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس جنگ کو ترتیب دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 لوگوں کو ایک درے کے اوپر ڈیوٹی لگائی کہ تم نے یہ نہیں چھوڑنا، جنگ کا نقشہ کچھ بھی ہو، فتح ہو یا شکست ہو خدا نخواستہ، لیکن آپ نے جب تک میرا اشارہ نہ ہو یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ 50 لوگوں کی وہاں پہ ڈیوٹی لگائی، لیکن تاریخ میں یہ بھی ایک
کہہ لیں کہ نقطہ لکھا گیا ہے کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوری ترتیب دے دی اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترتے رہے، اور کمال یہ ہے ماحول اس قسم کا تھا کہ ایک طرف حضرت حنظلہ کھڑے تھے تو دوسری طرف انہی کا باپ ابو عامر راہب کھڑا تھا۔ کیسی بات، ادھر حضرت حنظلہ کھڑے ہیں اور دوسری طرف انہی کا باپ کھڑا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں حضرت حنظلہ کیا اجازت لے رہے ہیں؟ آقا اگر اجازت ہو تو جس کا رشتہ آپ سے نہیں ہے میرا بھی اس سے نہیں ہے، جس کا تعلق آپ سے نہیں ہے آقا اس کا تعلق میرے سے بھی نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ابو عامر کی گردن میں اپنی تلوار سے خود اتاروں۔ آقا جس کا تعلق آپ سے نہیں ہے اس کا میرے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر تاریخ نے دیکھا جس شخص کا اتنا بڑا جذبہ تھا، جس شخص کا جذبہ جہاد اور محبت رسول کا یہ عالم تھا، پھر اسی جنگ کے اندر یہ ماحول بھی ہوا۔ حضرت حنظلہ کو جب اپنے گھر میں یہ پیغام پہنچا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جہاد کے لیے بلایا ہے، تو کمال یہ ہے تاریخ نے لکھے حضرت حنظلہ کی پہلی عروج کی رات اسی موجود ہے، آقا کا پیغام کہ جہاد کے لیے بلایا، فی سبیل جہاد کے لیے بلایا ہے۔ حضرت حنظلہ سوجا سے جو ابھی بیاہ کے لائے ہیں اپنے گھر آئی ہے، پہلا دن پہلی رات ہے، ابھی حجرہ عروسی میں بیٹھے ہیں۔ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں اے میری رفیق حیات، اگر میرے آقا کا فرمان آ گیا ہے، اللہ کی راہ کے لیے بلایا ہے، جہاد کے لیے بلایا ہے، بول تیری کیا رائے ہے؟ اور یہ خاتون بھی کیا کمال خاتون تھی، ایک طرف ابو جہل کی بہن تھی، ایک طرف ابو جہل کی بہن تھی، اور دوسری طرف حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتنی جان نثار تھی۔ کہا حضرت حنظلہ آپ میرے مجازی خدا ہیں، آپ میرے شوہر ہیں، آپ نے جہاد کے لیے اجازت مانگی ہے، میں خوشی آپ کو اجازت دیتی ہوں، اگر آپ واپس پلٹ آئے تو کل قیامت کے دن فخر سے کہہ سکوں گی اللہ میں تو غازی کی زوجہ ہوں، اگر آپ پلٹ نہ سکے تو پھر بھی فخر سے کہہ سکوں گی اللہ میں تو ایک شہید کی بیوہ ہوں، یا شہید کی بیوہ کہلاؤں گی، یا غازی کی بیوی کہلاؤں گی۔ میرے سرتاج مجھے دونوں طرح قبول ہے، شہید کی بیوہ بن جاؤں تب بھی قبول ہے، اور غازی کی بیوی بن جاؤں تب بھی قبول ہے، میرے لیے دونوں ہی اعزاز ہی اعزاز ہیں، میں خوشی آپ کو بھیجتی ہوں، اجازت دیتی ہوں۔ حضرت حنظلہ میدان میں اتر آتے ہیں اور جناب دشمنوں سے لڑتے جامِ شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ جب یہ جنگ کا ماحول ختم ہوا اور سارے شہداء کو اکٹھا کیا جا رہا تھا، لیکن صحابہ کرام آ کے عرض کرتے ہیں آقا جتنے شہید ہوئے تھے سب کے جسد خاکی مل گئے ہیں، ایک شخص نہ تو زندوں میں مل رہا ہے نہ شہداء مل رہا ہے۔ آقا فرمایا کون ہے؟ آقا حضرت حنظلہ ہیں، نہ شہداء ان کا جسد خاکی رہا ہے، نہ زخمیوں میں ملے، نہ ادھر جو موجود کھڑے ان میں ملے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ سنا، نگاہ نیچے کی اور پھر نگاہ اوپر کی، اور پھر فرمایا جاؤ میدان کے فلاں جگہ پہ جا کے دیکھو وہ حضرت حنظلہ موجود ہیں، حضرت حنظلہ موجود ہیں۔ تو صحابہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جاؤ وہاں جا کے دیکھو، جب اس جگہ پہ حضرت حنظلہ کا جسد خاکی موجود تھا، جب اٹھا کے لائے تو کمال یہ ہے آپ کی داڑھی مبارک سے تازہ پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ صحابہ کرام ہے آقا یہ کیا منظر ہے، لوگوں کے جسموں سے خون کے قطرے تو گرتے ہم نے دیکھے ہیں، جتنے شہداء کو ہم نے اٹھایا ہے ان کے جسموں سے خون کے قطرے تو گرتے ہم نے دیکھے ہیں، لیکن حضرت حنظلہ کا سر بھی گیلا ہے، آپ کی داڑھی مبارک بھی گیلی ہے اور پانی کے قطرات گر رہے ہیں۔ آقا یہ کیا منظر ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرائے اور فرمایا معاملہ یہ ہے
یہ حجرہ عروق سے اٹھ کے آئے تھے، جیسے ہی پیغام پہنچا اس نے نہیں کہی، اور یہ بھول گیا کہ کس حالت ہے، یہ اسی حالت میں آ گیا کے اوپر غسل واجب تھا، جب شہید ہوا تو اس کو غسل دے رہے تھے۔ آپ کا ایک لقب غسیل الملائکہ، غسیل الملائکہ، آپ شہید بھی ہیں، آپ غسیل الملائکہ بھی ہیں۔ حضرت حنظلہ وہ ہیں کہ جن کو غسل فرشتوں نے کروایا ہے۔ اللہ اکبر، اس طرح کا منظر بھی پیش آیا، اور یہی وہ جنگ تھی، یہی وہ غزوہ تھا کہ جس کے اندر ایک خاتون کا بیٹا بھی موجود تھا، ایک خاتون کا بھائی بھی موجود تھا، ایک خاتون کا شوہر بھی موجود تھا، اور وہ پیچھے بیٹھ کے انتظار کر رہی تھی کہ اس کا نقشہ کیا بنتا ہے۔ ایک شخص جا کے اسے خبر دیتا ہے، اے اللہ کی بندی، تجھے ایک خبر دینے آیا ہوں، اور دل تھام کے سننا، اور وہ خبر ہے کہ تیرا شوہر شہادت ہو چکا ہے، تیرا شوہر شہید ہو چکا ہے، شہید بن چکا ہے۔ اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، آنے والا قاصد اتنا بتا جانا، مالا کا فی ہادہ رسول اللہ، میرے آقا کا حال ہے، میرے آقا سلامت ہیں، میرے آقا تو تندرست ہیں، میرے آقا تو ٹھیک ہیں۔ اس نے کہا آقا سلامت ہیں، لیکن آپ شہید کی بیوہ بن چکی ہیں۔ اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ وقت گزرتا ہے، ایک اور قاصد آیا، اس نے کہا اے اللہ کی بندی، آپ اور خبر دینے آیا ہوں، کام کے خبر سننا، اور وہ یہ ہے کہ تو ایک شہید کی ماں بن چکی ہے، تیرا بیٹا بھی جام شہادت نوش کر چکا ہے۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا الحمدللہ رب العالمین، مجھے یہ تو بتاتا جا میرے آقا کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں؟ آقا تو سلامت ہیں۔ اس نے کہا آقا سلامت ہیں، کہا پھر کچھ نہیں کم ہوا، کوئی نقصان نہیں ہوا، الحمدللہ رب العالمین۔ کل قیامت کے دن میں شہید کی بیوہ بھی کہہ سکوں گی اور شہید کی ماں بھی بن سکوں گی، میرے لیے یہ احساس دو بن گئے ہیں۔ اور وہ خاتون پھر انتظار کرتی رہی، چونکہ ابھی اس کا والد موجود تھا۔ کچھ وقت گزرا، ایک اور قاصد آیا، اس نے کہا اللہ کی بندی، ایک اور خبر ہے کہ تو ایک شہید کی بیٹی بن چکی ہے، تیرا باپ بھی جام شہادت نوش کر چکا ہے۔ اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، لیکن آنے والے مسافر اتنا تو بتا میرے آقا کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں؟ اس نے کہا آقا سلامت ہیں، آقا تندرست ہیں، آقا محفوظ ہیں، آقا ٹھیک ہیں۔ لیکن اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، کل قیامت کے دن ایک شہید کی بیٹی کہلاؤں گی، ایک شہید کی ماں کہلاؤں گی، اور ایک شہید کی بیوہ کہلاؤں گی۔ جب یہ تینوں جملے کہہ لے تو وہ زاروں قطار رونے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو تھے، زاروں قطار روتی ہے۔ وہ قاصد جو تیسری خبر دے کے آگے گزر رہا تھا، اس کے قدم رک گئے، واپس آ کے پوچھتی ہے اے اللہ کی بندی، مانا کہ تیرا دکھ بڑا ہے، تیری جدائی بہت بڑی ہے، لیکن دیکھ تو نے بیٹے کی جدائی برداشت کی ہے، تو نے شوہر کی جدائی برداشت کی ہے، اب والد کی خبر آئی ہے، اس جدائی کو برداشت کر، ہمت کر۔ وہ خاتون اور رونے لگی، کہا سمجھانے مسافر، سمجھانے والے، تم کہتے ہو شاید بیٹے کی وجہ سے میں رو رہی ہوں، تم کہتے ہو شاید شوہر کی وجہ سے رو رہی ہوں، تم کہتے ہو شاید باپ کی وجہ سے رو رہی ہوں، اللہ سے رو رہی ہوں، میں تو رو اس لیے رہی ہوں، کاش میرا کوئی اور بھی اس غزہ میں ہوتا کہ اس کی خبر آتی، میں کی خبر آتی۔ مسئلہ یہ ہے، رو اس لیے رہی ہوں، میرا چیخنا اس بات پہ ہے، میرا ایک بیٹا تھا قربان ہو گیا، اس کی خبر بھی آ چکی ہے، میرا تھا قربان ہو گیا، اس کی خبر بھی آ چکی ہے، میرا باپ تھا، اس کی خبر بھی آ چکی ہے، اب نہ کوئی اور میرا ہے، نہ کسی سے خبر لے سکوں گی، میں کیسے جانوں گی کہ میرے آقا سلامت کیا حال ہے؟ میں تو اس لیے رو رہی ہوں، کاش میرا کوئی اور بھی ہوتا، کوئی اور بیٹا میرے دامن میں ہوتا، اس کو بھیج دیتی تاکہ اس کی کوئی خبر آتی، میں آقا کی سلامتی کی خبر لے لیتی۔ اللہ اکبر، اسلام کے دامن میں اللہ نے ایسی مائیں بھی رکھی ہیں، اسلام کے دامن میں ایسی خواتین بھی آئی ہیں، ان کی عصمت کو سلام ہے، ان کے جذبے کو سلام ہے۔ غزوہ
کے اندر اس طرح کے واقعات بھی پیش آئے، اور جناب حضرت امیر حمزہ جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم چچا ہیں اور حضور کے سے بڑا پیار کرنے والے ہیں، ان کے تو اسلام لانے کا بھی بڑا خوبصورت ہے۔ انہوں نے تو بدلہ لے کے آ کے کہا تھا میرے بھتیجے میں آپ کے دشمن سے لیا ہے، اب تو خوش ہو جا۔ فرمایا چچا اس سے زیادہ خوش ہوتا اگر تم میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ اس نے کہا بھتیجے اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو پھر آپ کو گواہ بنا کے، رب کو گواہ بنا کے میں بھی پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کر کے حضور کی حفاظت بھی اس طرح کی جیسے کرنے کا حق ہے، حضور کے ساتھ وفا بھی اس طرح کی جیسے کرنے کا حق ہے، حضور کے ساتھ محبت بھی اس طرح نبھائی جیسے نبھانے کا حق ہے۔ لیکن یہ چچا حضور کو بھی بڑے پیارے ہیں، جب یہ شہید ہوئے، جب ان کی خبر ملی اور ان کے جسد اقدس کے ساتھ بہت زیادہ ظلم و زیادتی بھی ہوئی، آپ کا مصلح کیا گیا، میں وہ لفظ اتنی جرت نہیں کر سکتا، وہ لفظ بھی دہراؤں تو آپ کو اتنی تکلیف پہنچی، اور حضور کی آپ کے ساتھ والہانہ محبت کا یہ عالم ہے، چونکہ اس غزوہ کے اندر 70 شہید ہوئے۔ کتنے؟ 70 شہید ہوئے، ہر شہید کا جنازہ پڑھا گیا۔ کمال سے ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب کے جنازے پڑھائے، اور حضرت امیر حمزہ کے 70 مرتبہ جنازے پڑھائے، 70 مرتبہ آپ کا جنازہ پڑھا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ شخص جس نے شہید کیا تھا، بعد میں اس نے اپنی طرف سے کوشش تو کی کہ میں اس کا ازالہ کر سکوں۔ اس نے جملہ کہا تھا، پچھلے جمعے یہ بات میں نے کہی تھی، جب اس نے جھوٹے شخص کو اور مسیلمہ کذاب کو جس نے نبوت کی جناب عصمت میں داغداری کرنے کی کوشش کی تھی، اس کو واصل جہنم کر کے کہا تھا میں ہی وہ شخص ہوں جس نے ایک بہترین شخص کو شہید کیا تھا، اور میں ہی وہ شخص ہوں جس نے ایک بدترین شخص کو بھی واصل جہنم کیا ہے۔ وہ کوشش اس نے کی۔ بہرحال تو حضرت حمزہ کا، امیر حمزہ کا بھی اس میں انتقال ہوا۔ ایک اور بڑا منفرد واقعہ ہوا، اور اس کا نام تھا اسیرم بن ثابت۔ اچھا، اس کا قبیلے میں جب یہ خبر پہنچی نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم غزوہ احد کے لیے بلا رہے ہیں، تو قبیلے کے لوگ جوک در جوک آ گئے، بہت سارے لوگ آ گئے۔ یہ اکیلا ہی گلیوں میں پھر رہا تھا۔ اس نے کہا آج سمجھ نہیں آئی یہ سارے لوگ کدھر چلے گئے؟ جس سے پوچھتا وہ یہی بتاتا کہ جس کا کلمہ انہوں نے پڑھا ہے ادھر گئے۔ یہ کلمہ نہیں اس نے ابھی پڑھا تھا، جس کا کلمہ پڑھا ہے ان کی آواز آئی ادھر چلے گئے، سب کو چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ پوچھتا گیا، آگے بڑھتا گیا، پوچھتا گیا، آگے بڑھتا گیا، اور پوچھتے پوچھتے جب یہ ہر کسی سے یہی جواب ملتا کہ جس سے وہ پیار کرتے ہیں، جو ان کے نبی ہیں، جن کا وہ کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی آواز پہ وہ لبیک کہتے ہوئے اپنا گھر بار، مال اسباب، بچے بیوی سب کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اس نے کہا یقیناً وہاں کچھ تو کھچاؤ ہے، کچھ تو بات ہے، کچھ تو وہاں لگاؤ ہے کہ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ اس طرح اس کی کیفیت بڑھتی گئی۔ جب چلتا گیا کہ جدھر وہ گئے ہیں پوچھتا گیا، ادھر چلتا گیا۔ جب غزوہ احد دور سے نظر آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک جھلک دیکھی نا، تو دیکھتے ہی کہا جو اتنا خوبصورت ہے وہ غلط تو نہیں ہو سکتا، چلو میں بھی کلمہ ہی پڑھ لیتا ہوں۔ یہ شخص کلمہ پڑھ کے حضور کی خدمت پہ حاضر ہوتا ہے۔ ابھی کوئی نماز نہیں پڑھی، ابھی کوئی روزہ نہیں رکھا، ابھی کوئی حج نہیں کیا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، کوئی عمل نہیں کیا، کوئی نفل تک نہیں پڑھے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور حضور کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے آقا میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میرے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا میدان میں اتر جا، فرمایا میدان میں اتر جا۔ یہ اسیرم شخص میدان میں اتر جاتا ہے، ادھر کلمہ پڑھتا ہے، حضور کی اجازت ملی اور میدان میں اتر جاتا ہے، دشمنوں سے لڑتا جامِ شہادت نوش کر لیتا ہے۔ جب اس کو اٹھا کے لایا گیا، یہ وہ شخص ہے جس نے ابھی کوئی نماز نہیں پڑھی۔ سنو میرے کے غلاموں، جب اس شخص کو اٹھا کے لایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس نے جنتی کی زیارت کرنی ہے میرے اسیرم کو دیکھ لو، جس نے جنتی کی زیارت کرنی ہے اسیرم کی زیارت کر لو، بغیر نمازوں یہ جنتی بنا کہ سب سے اہم چیز ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دل کی نگاہوں سے دیکھ لینا، دل کی نگاہوں سے قبول کر لینا، آقا کا کلمہ پڑھ لینا، دل و جان سے آپ کو قبول کر لینا،
اور پھر جو حضور کہہ دیں اس پر لبیک کہہ دینا۔ تو اس طرح غزوہ احد کے بڑے اور بھی بہت سارے تاریخی واقعات ہوئے۔ تو یہ 5 شوال کو یہ قافلہ چلا، اور اس طرح جناب 14 شوال کو میدان احد میں پہنچا، 15 شوال کو یہ غزوہ احد ہوا، اور اس طرح یہ غزوہ احد بھی ہمارے لیے بہت تاریخی دن ہے، اس کے اندر بڑے واقعات ہوئے۔ رب العالمین ہم سب کو جذبہ جہاد فرمائے، وما لنا الا البلاغ۔